پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہی سید صاحب کی طرف دوبارہ چلیں گے. شاہی سید صاحب یہ تو ہماری ہسٹری ہوگی, کراچی ہمارے ساتھ ابھی ہے نہیں ہے. میں بریگیڈیئر صاحب نیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ ہماری ہسٹری تھی جس کی طرف شاہی سید صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم ان کو گلے بھی لگاتے رہے, ہار بھی پہناتے رہے. اب کچھ نئی ریئلائزیشنز ہیں, لیکن ہمارے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس دیکھیں جی آپشن یہ ہے کہ جو فوج نے وہاں پر ایک 2009 سے ایک آپریشن شروع کیا ہے, سوات میں بنیر, شانگلہ, دیر, باجوڑ, ممند اور اگزئی میں کریں, ساؤتھ کلیئر کر دیا. اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے, ان کو سپیس نہیں دینی. ان کے پاس انہوں نے 4-5 سال حکومت کی ہے. ویسٹ کا ایک الزام یہ ہے آپ کے ایس آئی اور فوج کے اوپر کہ آپ ڈبل کراس کر رہے ہیں. آپ اسامہ کو ایبٹ آباد میں رکھ بھی لیتے ہیں, امریکہ کے ہاتھی بن کر لڑ بھی لیتے ہیں. آپ کام کیا کر رہے ہیں, سچائی کیا ہے اس میں؟ نہیں, میں تو جو اپنے وقت کی بتاؤں گا, ہم نے جتنے القاعدہ کے لوگ پکڑے ہیں اس میں وہ سی آئی اے والا اس میں ایک بھی نہیں پکڑ سکتا تھا. جو ان کے انر کور میں 5 بڑے نام ہیں وہ ہم نے پکڑے ہیں, یہ خالد شیخ محمد اور یہ الشیب اور یہ ابو زبیدہ. کسی نے ڈبل گیم نہیں کی. آپ کمٹمنٹ کے ساتھ؟ میں 100%, مجھے کسی نے آرڈر نہیں دیا کہ جی فلاں کو آپ نے نہیں پکڑنا, اور ان کے ساتھ ہمارا اتنا ٹرسٹ لیول تھا. مطلب آپ ہمیں جو مار رہا ہے وہ کون ہے؟ جو 35,000 ہمارے 5,000 میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ لوگ ہیں کہ ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اسامہ کو ان کو پتہ ہے کہ امریکہ نے مارا ہے, اور وہ لیکن وہ بدلہ لے رہے ہیں. 80 ریکروٹ ادھر مار دیے, ادھر وہ کر دیا. انہوں نے 35,000 انوسینٹ پاکستانیوں کو مارا ہوا ہے, ایک بھی امریکن نہیں مارا. وہاں جانا ان کے لیے آسان ہے, کراچی آنا اس سے بہت دور ہے. ایک کراس جب اسامہ ان کو پتہ چلے بھئی ادھر کرو, آپ ہمارے پیچھے محمد کا بارڈر پار کر کے دوسری طرف نہیں جا رہے, ادھر کوئی نہیں جا ادھر سے کراچی یہ آپ کا کہنا ہے؟ بالکل, کراچی آتے ہیں یہاں پر ہمارے لوگوں کو فوج کے خلاف, سویلین. لیکن یہ ہے گروپ سارے لوکل جو آپریٹ کریں یہ وہ والے گروپ ہیں, سارے لوکل گروپ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سب اکٹھے ہیں. یہ کافی مدت سے 2003 سے القاعدہ, افغان طالبان, پاکستانی طالبان, سپاہی صحابہ, لشکر جنگی اور جہادی, یہ آپس میں آپ کوآرڈینیشن سارے اکٹھے ہیں. شاہی سید صاحب کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر اتنی ہی درست ہے تو ہم ان کو ختم کرنے کے لیے پھر کوشاں کیوں نہیں ہے, کمٹمنٹ کیوں نہیں ہے ہماری, کریش کیوں نہیں کر سکے؟ یا کہ آپ بیسس کے اوپر حملہ آور ہونے لگے تو پھر تو آپ خدا حافظ ہے. دیکھو ندیم ملک صاحب, میری بات آپ نہیں, وہ آپ کا وہ بریک کا ٹائم آ گیا تھا. ایک وقت آپ کو میں کلیئر بتا دوں کہ ہیلری کلنٹن نے خود یہ مان لیا کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے طالبان بنایا. پچھلے 4 دن پہلے سلیل صاحب کی جلدہ کے پروگرام میں مولانا رحمان صاحب نے خود فرمایا کہ ہمیں یوز کیا, ہمیں استعمال کیا گیا. لہذا اب اگر میڈیا پہ ہم یہ باتیں کریں, غلطی بھی ہیلری کلنٹن نے ڈالی, مولانا صاحب نے کہا ہمیں استعمال کیا, لیکن اس کے لیے پھر میڈیا پہ مسائل مسئلے رہے فتوے رہے. وہ لوگ جنہوں نے فتوے دیے تھے وہ لوگ تو انیسنٹ بے گناہ تھے, جنہوں نے کوئی جنت کے خواب دکھائے. وہ شاہی سید صاحب جنت کے خواب تو دکھا دیے, اب یہاں تک آ گئے, یہاں سے آگے چلیں گے. اب ہم کریں کیا؟ یہ تو پورے پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اس قدر ڈیپ پینیٹریشن ہو چکی ہے کہ خوفناک حد تک. آپ مجھے صرف 2 منٹ دے. ایک تو یہ سسٹم آج آپ کا جو ہے وہ اچھا صحیح نہیں ہے, کنفرم نہیں, لیکن بات میں تکے سے بات کرتا ہوں, اللہ خیر کرے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس نیشن قوم, پوری قوم اس کو سر جوڑے. اگر اسامہ جیسا ایبٹ آباد میں رہتا ہے, وزیرستان میں رہتا ہے, سوات میں رہتا ہے, ازبک ہے, چیچن ہے, تاجک ہے, تو یہ بھی غلط ہے, اس کو بھی کنڈم کرے. اور اس کے لیے اس قوم ہم اٹھے. اگر ہم ابھی بھی سیاست کریں اور ہم ابھی بھی اسلام کو استعمال کر کے, ان لوگوں نے ایک وقت میں ایسا بھی کیا تھا کہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک کتے کے گلے میں تسبیح اور پگڑی باندھ کے خان صاحب کے اوپر الزام لگایا. کوئی مسلمان ایسا کام کرنا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتے کے گلے میں تسبیح ڈالے اور پگڑی سر پہ رکھے صرف الیکشن جیتنے کے لیے. اگر لوگ اس طریقے سے اسلام کو مس یوز کرے گا تو ہم انتہا پسند یعنی اس نیشن, اسامہ کے لیے لوگ جنازے پڑھوا رہے, لوگ بینر لے کے آ رہے. دنیا جب یہ ٹی ویاں چینل دیکھے گا وہ تو پورا پاکستان کو ٹیررسٹ سمجھے گا. ابھی پاکستانی پاسپورٹ کسی کو دکھاتے ہوئے شرم آتا ہے. میں شاہی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. فیصل رضا عبدی صاحب یہ باتیں انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ دنیا میں قابل قبول نہیں رہ گیا. دیکھیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میرے بھائی, ہم نے ہمیشہ حالات کا دکھایا غلط رخ, اور کچھ علماء دین نے نا اپنی بساط سے ہٹ کر
اس کو جہاد ثابت کرایا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں شاہد سعید صاحب, ان کی بات سے میں انکار نہیں کر رہا, ان کی بات سے. میں تو صرف آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, ڈرون یہ آج کہتے ہیں جی ڈرون رد عمل ہے امریکہ سے جنگ کا, تو آؤ مناظرہ کرو میرے ساتھ اور مجھے بتاؤ 2000 میں کون سا ڈرون ہوا تھا؟ امام بارگاہ علی رضا سمیت 17 امام بارگاہوں میں متواتر حملے ہوئے, جس کے بعد عید میلاد النبی پہ حملہ ہوا, جس کے بعد علامہ حسن ترابی کو مارا گیا, انہوں نے قبول ہے طالبان نے, جس کے بعد مولانا نعیمی کو مارا گیا کیونکہ طالبان کے خلاف بات کرتے تھے, اس کو قبول ہے انہوں نے. 7 مزاروں پہ حملے ہوئے, پیر بابا کی لاش کو انہوں نے نکال کے جلایا. میرے بھائی یہ کوئی کانسیپٹ ہی دوسرا تھا. یہ کیا کوئی امریکی تھا؟ ندیم بھائی کوئی امریکی نہیں تھا, کوئی برطانوی نہیں تھا. اگر یہ مرد کے بچے تھے تو برقعے پہن کے کابل سے نہیں بھاگتے, یہ وہ امریکی فوج سے لڑتے, برطانوی سے لڑتے. آپ بھی ان کو افتخار کی نظر سے دیکھتے اور میں بھی دیکھتا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر میں دہشت گرد ہوں اور میں دہشت گردی کرنے کے بعد قانون نافذ کرنے والوں کے ادارے میں آ جاؤں, قانون نافذ کرنے والا ادارہ لے جا کے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دے, کٹہرے والا مجھے 2 مہینے میں چھوڑ دے, میں نکل کے 7 اور ماروں گا. اور یہی المیہ اس ملک کا. یہ دکھائیں جی لسٹ. یہ ہے جس نے آرے بازار کے اندر حملہ کیا, جس نے ایک میجر جنرل کو مارا, اور میجر جنرل کو مارنے کے بعد یہ وہ تاریخی دہشت گرد ہے جنہوں نے قبول ہے کہ وہ طالبان دہشت گرد ہے جو بیت اللہ محسود کے اور خالد کے دہشت گرد کے زیر سایہ کام کیا کرتے تھے, اور ان کو ٹاسک تھا کہ آپ کی افواج کو مارنے کا. تو کس ثبوت کی ضرورت تھی ان کو؟ یہ ریڈ ہینڈ پکڑے گئے تھے, انہوں نے انویسٹیگیشن کے اندر قبولا, اور ان کو جب آپ کی عدالت نے چھوڑ دیا. آج اگر کوئی جج کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ حکومت اس لائق نہیں رہی کہ وہ حالات کنٹرول کرے, تو تم بھی تو بتاؤ تم نے کتنوں کو پھانسی دے کے پاکستان سے وفاداری ثابت کی ہے؟ کوئی وفاداری ثابت نہیں کی. صرف ان ملاؤں نے, ان نماز جنازہ پڑھنے والوں نے, حافظ سعید آج کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا ہے. دنیا پہ یہ تانے مارتے تھے کہ رونا بدعت ہے, تم آنکھوں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو. کیا انڈیا مجھ سے نہیں پوچھے گا, آپ سے نہیں پوچھے گا, افواج سے نہیں پوچھے گا کہ ہم پہ حملے کرنے والوں کو تم لوگ شہزادہ بنا کے پیش کر رہے ہو؟ غلطیاں سب کی ہیں. اب وقت آ گیا ہے آپ, میں, یہ اور تمام لوگ یاسر عباس بن جائے. اس وقت یاسر عباس بننے کی ضرورت ہے. کھڑے ہو جائے ان کے آگے, چاہے ایک گولی اور ان کو مارو بس پکڑ. بریگیڈیئر صاحب باقی سب باتیں انہوں نے جو کہیں درست ہے, کیونکہ ہم نے ایک بریفنگ اٹینڈ کی حال ہی میں. انہوں نے کہا یہ فگر جو 922 کا انہوں نے بولا کہ ہم نے پکڑ کے دیے تھے. پارلیمنٹ نے اینٹی ٹیررزم لا نہیں بنایا, وہ جو بیل کا اور ایویڈنس کا قانون ہے اس کے اوپر اصلاح نہیں کی, تو ہم کیا کریں؟ وہ چھوٹ جاتے ہیں پھر مرتے ہیں ہم. لیکن انڈیا کی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے ہیروز ہے, کیونکہ ہم کہتے تھے کہ انڈیا میں کشمیر کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو انڈیا تو داؤد ابراہیم کو بھی مانگ رہا ہے. انڈیا نے تو 50 اور بندوں کی بھی لسٹ دی, 3-4 تو ان کے گھر سے نکلا ہے, باقی وہ کہتا ہے آپ کے پاس ہے. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ابھی آپ کا ایک وہاں پہ امریکہ میں بھی ٹرائل شروع ہو رہا ہے جہاں پہ انہوں نے وہ 2-3 بندے پکڑے ہوئے ہیں, وہ ریچرڈ ہیڈلی, وہ کیا نام ہے اس کا, بامبے والا کیس جو ہے, وہاں پہ بھی ISI کا ایک میجر سمر اقبال ہے, کیا میجر اقبال نام ہے, اور اس کے بعد دو اور ہیں. اب ہم دیکھیں کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. اس میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمارے DJI کے اوپر بھی انہوں نے کیس ڈالا ہوا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جی پوری دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے کسی ملک میں, ہمارا رول کیا ہے اس میں؟ نہیں, اس کا لنک ہم نے ایک ہمارا سسپیشس لنک ہے اس میں, ہم کے ڈبل کراس کرتے ہیں. میں تو اپنے ISI کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم نے یہ جہادی پالے ہیں نا, پالے ہیں. آپ نے پورا ملک 80 میں کھول دیا کہ جی ساری دنیا کے لوگ آ جاؤ, نہ پاسپورٹ چاہیے نہ ویزا چاہیے, ادھر آ کر. ابھی ویکی لیکس نے جو ڈاکومنٹس جاری کیے, جو کابل ایمبیسی, انڈیا کی کابل ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا, جنرل محمود درانی جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, انہوں نے امریکہ کی سفارت خانے میں کسی انڈین منسٹر سے ملتے ہوئے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ISI کے بہت سے بیڈ گائز سے ریلیشنز ہیں, تو ہو سکتا ہے سم آف آور بیڈ گائز ہے. نہیں, ایک تو آپ ISI کو یہ سمجھے, دیکھیں جی آرگنائزیشن کے اندر جو سرو کرتے ہیں, انڈیویجول اپنا ایجنڈا نہیں چلا سکتا, اس میں کوئی ایسی شک کی بات ہے. میں اگر القاعدہ کے فیور, آپ نے کہا نا ابھی کہ ہم نے جہادی پالے ہوئے تھے, تو یہ ہمارا ایجنڈا تھا. پھر نہیں, وہ تو ایجنڈا تھا, وہ اسٹیٹ پالیسی تھی, وہ اب ختم ہو گیا. 80s وہ اس وقت وہ ختم ہو گیا. اب یہ ختم ہے. ابھی میں تو ہوں نہیں, مجھے تو یہ نہیں پتا, لیکن جب اسٹیٹ کی پالیسی نہ ہو, ISI کا کوئی انڈیویجول چاہے کتنے بڑے رینک کا ہو یا چھوٹے رینک کا, وہ اپنا ایجنڈا نہیں چلا سکتا. ایک بریک کی باغی ہے جی, بریک لے لیں, لیکن ایک ایجنڈا جو ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق چاہیے وہ ہے پاکستان اور پاکستان کے اندر بسنے والے عوام. اگر اس میں کوئی بھی کمپرومائز کر رہا ہے, وہ ہمارے پاس یہاں بیٹھے اسد منیر صاحب ہوں, فیصل رضا عبدی صاحب ہوں یا شاہد سید صاحب ہوں, اگر اس ایجنڈے کو کوئی کمپرومائز کرے تو اس پہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے, آپ کی آواز اس پہ ضرور آنی چاہیے. بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ اسی نقطے سے آغاز کریں.